نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم یہ بات آپ سن آئے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند 12 قبیلوں میں بٹ گئے تھے۔ حضرت یوسف کے وصال کے بعد انہوں نے مصر میں بت پرستی شروع کر دی تھی۔ 430 سال کے عرصے میں وہ لوگ 72 سے بڑھ کر ان کی تعداد 6 لاکھ بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہو گئی تھی۔ لیکن بنی اسرائیل اس تہذیب و تمدن میں ڈھل نہ سکے اہل مصر کے ساتھ، جسے اہل مصر نے ممی سازی، تعمیر اہرام، ساحری، کاغذ کی صنعت کے علاوہ فن تحریر و تعلیم کو کمال تک پہنچا دیا تھا۔ جس دور میں زلیخا مصر نے اپنی سہیلیوں کی ضیافت میں جب سیب اس طرح پیش کیے تھے کہ انہیں چھیلنے کے لیے ہر ایک کے ہاتھ میں چھری تھام رکھی تھی، اس دور میں بھی سکندر کے جو باپ دادا تھے وہ ابھی تک پتھر کے زمانے سے گزر رہے تھے اور مصر اتنی زیادہ ترقی کر چکا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی جو عظمت تھی اور ان کو جو اقتدار حاصل تھا وہ حضرت یوسف کے بعد ان کی عظمت بالکل ختم ہو گئی۔ فرعونہ مصر کے درباروں سے ہی ان کو نکال دیا گیا۔ صرف درباروں سے نہیں نکالا گیا بلکہ مصر کے شہروں سے بھی ان کو نکال کر دیہاتوں میں ان کو بسایا گیا، جہاں انہوں نے گدڑیے بن کر، دیہاتی بن کر زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ ان کی ہوا میں لہراتی بڑی بڑی داڑیاں، لمبے لمبے کرتے انہیں مصریوں سے ممتاز کرتے تھے۔ انہیں اپنے قول و فعل کے بجائے اپنے آباء و اجداد کی سلسلہ وار نبوت پر بڑا ناز تھا، لیکن اہل مصر کے لیے بنی اسرائیل کی یہ شان امتیاز کوئی وقت نہیں رکھتی تھی۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ان لوگوں کی قبائلی بدویت انہیں مصری تہذیب و تمدن میں مدغم نہیں ہونے دے رہی، تو انہوں نے ان کو غلام بنا لیا۔ گھریلو کام کاج ان سے لینا، کھیتی باڑی میں ان سے کھیتی باڑی کے اندر ان سے مشقتیں لینا اور تعمیراتی کام کروانا، یہ ان کاموں پر انہیں لگا دیا گیا۔ اس کے باوجود جب بنی اسرائیل اپنی برگزیدگی کے احساس سے تائب نہ ہوئے تو فراعنہ مصر نے ان کی بڑھتی ہوئی آبادی سے خوفزدہ ہو کر ان کو ختم کرنے کا سلسلہ شروع کیا، اور اس کا طریقہ کار یہ اختیار کیا گیا کہ ان کے جو بچے پیدا ہوں بس ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو فرعون نے ان کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ تورات کی ایک عبارت ہے، میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ خروج باب 1 فقرات 10-11۔ اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو، بنی اسرائیل کے لوگ ہم سے زیادہ قوی تر ہیں، ہم سے زیادہ ہیں اور قوی تر ہیں۔ آؤ ہم ان سے دانشمندانہ معاہدہ کریں، تاکہ یہ نہ ہو کہ جب وہ اور زیادہ ہوں اور جنگ پڑے تو وہ ہمارے دشمنوں سے مل جائیں اور ہم سے لڑیں اور ملک سے نکل جائیں۔ اب یہ بات غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو لونڈیاں بنا کر مصری عوام کے حوالے کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ لیکن رؤسائے مصر جو تھے انہوں نے فرعون کے سامنے یہ فریاد کی کہ ان کے بچوں کو اگر اسی طرح قتل کیا جاتا رہا تو بنی اسرائیل کی تمام اولاد نرینہ اگر ختم کر دی گئی تو آئندہ ہم غلام کہاں سے لائیں گے؟ ہم اپنی یہ کام کھیتی باڑی اور کاروبار پھر ہم کیسے چلائیں گے؟ تو اس پر فرعون نے اپنے حکم پر نظر ثانی کی اور اعلان کیا کہ 1 سال چھوڑ کر 1 سال قتل کیا جائے، یعنی 1 سال بچوں کو زندہ رہنے دیا ہے اور 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے تو وہ سال بچوں کے زندہ رہنے کا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے وہ سال بچوں کے قتل کا سال تھا۔ بنی اسرائیلی لڑکوں کے قتل کے حوالے سے ایک اور روایت بھی، ایک اور حکم بھی اس سے وابستہ کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک شعلہ اٹھا جس نے سارے مصر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور مصر کی قبطی قوم کو ختم کر دیا۔
کاہنوں نے اس کی تعبیر یہ دی کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے زوال کا باعث ہوگا اور سارے مصر کو تباہ کر دے گا۔ تو بہرحال حقیقت یہ ہے کہ اسرائیلی بچوں کو پیدا ہوتے ہی موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کام لینا تھا۔ اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ فرما کر حضرت موسیٰ کو زندہ رکھا، فرعون کے گھر میں پالا، آپ کا نام مصری زبان میں رکھوایا۔ موسیٰ کا اصل لفظ جو ہے وہ قبطی موشیہ ہے، موشیہ، اس کا معنی ہوتا ہے طفل دریا، یعنی دریا کا لڑکا، کیونکہ آپ کی والدہ نے آپ کو صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دیا تھا۔ آپ نے پرورش فرعون کے دربار میں پائی، فرعون کے محلات میں آپ کی پرورش ہوئی، اس کے باوجود بھی آپ کے دل میں اپنے اسرائیلی بھائیوں کے مصائب کا غم موجزن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کو انا بنا کر شاہی محل میں پہنچا دیا، آپ کو دودھ پلانے پر مامور کیا۔ یہود کی محبت نے آپ کو یہاں تک بےتاب کیا کہ جب آپ جوان ہو گئے تو ایک قبطی اور مصری کی جب لڑائی ہو رہی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو ایسا گھونسا مارا کہ وہ جانبر نہ ہو سکا، موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ آپ کے ظاہر یہ جرم تھا، آپ کے جرم کا شہرہ سارے شہر میں پھیل گیا، ہاہاکار مچ گئی۔ آپ جزیرہ نمائے سینا میں روپوش ہو گئے۔ وہاں 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہے۔ 11ویں برس اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف آپ روانہ ہوئے۔ جب وادی سینا پہنچے تو تاریک رات کی خنکی میں آگ کی ضرورت پیش آئی۔ آپ نے دیکھا کہ کوہ طور پر ایک شعلہ جل رہا ہے، بھڑک رہا ہے، چنانچہ آپ اس کی طرف روانہ ہوئے۔ قریب ہوئے تو دیکھا کہ ایک درخت کو جو ہے آگ نے لپیٹ میں لے رکھا ہے، لیکن وہ درخت اس آگ کے ضرر سے محفوظ ہے۔ حیرت ہوئی، اتنے میں ندا آئی، انی انا اللہ رب العالمین، میں ہوں اللہ تمام جہانوں کا پالنے والا۔ غرض یہاں موسیٰ علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہوئے، علم الہی کے سامنے اپنے علم کو ہیج پا کر ید بیضا اور عصا کے معجزات سے نوازے گئے۔ چنانچہ وہ موسیٰ جو 10 برس پہلے مصر سے جان بچا کر بھاگے تھے، ایک زمانے میں فرعون کی آغوش میں کھیلے تھے، جن کی اسرائیلی نژادی کے باوجود سارا مصر موسیٰ علیہ السلام کی تکریم کرتا تھا، جنہوں نے بچپن کی آسائشوں اور راحتوں سے بنی اسرائیل کی غلامی اور ذلت کا شعور حاصل کیا تھا، طور سے مصر کو چلے تو آپ کے قدموں میں ایک استقلال تھا، ایک مضبوطی تھی، آپ کے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور شادمانی تھی۔ آپ کو یقین تھا کہ اب آپ اپنے بھائیوں کے نجات دہندہ ہوں گے، بنی اسرائیل کو آپ نجات عطا فرمائیں گے، کیونکہ آپ کو تائید عزدی مل چکی تھی۔ جن بنی اسرائیلی بھائیوں کا دکھ آپ کو خوابوں میں بھی پریشان رکھتا تھا، اب وہ فراعنہ کے دست برد سے بچ کر اس ارض موعود کی طرف لوٹیں گے جو ان کے جد امجد حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کی سرزمین ہے۔ وہ بنی اسرائیل جن کی ننگی پیٹھ پر کوڑے برستے تھے، جو مصریوں کے مظالم سہتے تھے لیکن اف تک نہیں کرتے تھے، اب اپنا مقدر خود بنائیں گے۔ بنی اسرائیل کی وہ بچیاں جنہیں اہل مصر ماؤں کی آغوش سے جدا کر کے لونڈیاں بنا لیتے تھے، اب اپنے وطن کی ٹھنڈی ہواؤں، انگوروں کی بیلوں اور درختوں کی چھاؤں میں جوان ہوں گی۔ ان کے شہر ان کی دوشیزگی کے سامنے جھکیں گے۔ وہ اپنے قبیلے کے جوانوں میں سے اپنی مرضی اور اپنے بزرگوں کی خوشنودی کا بر چن سکیں گی، اپنے شوہروں کو اپنے گھر میں لا کر بسائیں گی، ان کی گودیں ہری ہوں گی تو ان کی بچوں کی معصومیت کے سر پر کسی فرعون کی ظلم کی تلوار نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جس بنی اسرائیل کا نجات دہندہ قرار دیا تھا، وہ خود اس قدر بے حس اور اپنی ذلت و پستی پر اس قدر راضی ہو چکے تھے کہ انہیں اپنے بچوں کا قتل عام بھی فراعنہ مصر کے خلاف نہیں اٹھا سکا۔ وہ اپنی بچیوں کی بے حرمتی بھی گوارا کر گئے، لیکن حضرت موسیٰ مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کے سایہ عاطفت میں رہے تھے۔ حضرت شعیب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی قطورہ کے فرزند مدین کی نسل سے تھے۔ گویا آپ کی رگوں میں بھی وہی خون دوڑ رہا تھا جو حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کی حق پرستی کا ضامن تھا۔ آپ نے اپنی قوم کی اصلاح کرنے اور انہیں راہ راست پر لانے
کے لیے جس عزم اور ہمت اور عمل کا نمونہ پیش کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی دیکھ آئے تھے۔ آپ کو اپنے آباء و اجداد کی تاریخ یاد تھی، ان کی عظیم روایات بھی آپ کے پیش نظر تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی تعلیم، حضرت شعیب علیہ السلام کی تمثیل نے آپ کو اور بھی پختہ تر کر دیا تھا۔ آپ نے عہد کر لیا کہ بنی اسرائیل کو دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کی بارگاہ، حضرت یعقوب کے رب کی بارگاہ میں جھکائیں گے اور ان جھوٹے بتوں کو پاش پاش کر دیں گے جنہیں مصریوں نے یہود کی غلامی کے وظیفے کے طور پر عطا کر دیا تھا۔ آپ کے لیے اب کوئی مشکل نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت آپ کے ساتھ تھی۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے مصر میں، اور مصریوں کی غلامی سے آپ نے اپنی قوم کو بتایا کہ میں تمہیں اب مصریوں کی غلامی سے نجات دے کر ارض مقدس کی طرف لے جاؤں گا، تمہیں ارض مقدس کی طرف لوٹنا ہوگا جہاں دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں بہتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا پیغام تو بڑا خوش آئند تھا، لیکن بنی اسرائیل کے دلوں میں فراعنہ کا رعب اور جلال اتنا زیادہ تھا کہ وہ ان سے خوفزدہ تھے۔ مٹھی بھر جوانوں کے سوا کوئی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے پر آمادہ نہ ہوا۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ترجمہ سن لیں، فرمایا اور موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ کا پیغام دیا، لیکن فرعون تو خدا تھا اور راہ کا پجاری تھا، عظیم سورج کا فرزند، سورج دیوتا کا پجاری۔ وہ یہوہ کی آواز کو اس نے سنا اور موسیٰ علیہ السلام کا پرتو دیکھا تو ایک موسیٰ اور اتنے سارے بت، تو موسیٰ کی بات وہ کیسے مانتا؟ الٹا اس نے کہا کہ جادوگر ہے موسیٰ، جس کا عصا اژدہا بن جاتا تھا، جس کی ہتھیلی سورج سے زیادہ روشن ہو کر نکلتی تھی، درباریوں کی آنکھیں چندھیا جاتی تھیں۔ مصر میں خداؤں کی کمی تو نہیں تھی، اگر ایک اللہ کا بت بھی بنا کر اس میں رکھ دیا جاتا تو کیا حرج تھا کہ سارے لوگ جس کا جی چاہتا وہ اس کی بھی پرستش کرتا، اس کو پوچھتا، تو کوئی جھگڑا ہی نہ ہوتا۔ لیکن ستم تو یہ تھا کہ اس کا پیغام دینے والا یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون ہی کے گھر میں پلے بڑے تھے۔ غلاموں کے جھونپڑوں میں جنم لینے والے موسیٰ کے کہنے پر سورج کا فرزند، مصر کا عظیم فرعون اور اس کے زبردست کاہن سب کے سب اپنے عقائد بدل لیں، غلاموں کے غلام ہو جائیں، انہیں اللہ کی برگزیدہ قوم کی حیثیت سے مان لیں، تمام عظیم الشان بتوں کو ڈھا دیا جائے، ان کے مندروں کو مسمار کر دیا جائے۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو باغی قرار دے دیا گیا فرعون کی طرف سے۔ آخر ایک شخص کے ذاتی کردار کی عظمت اور اس کے تمام بھائی بندوں کی بغیرتی اور ذلت کو دیکھ کر تمام اہل مصر اس کے سامنے کیسے جھک جاتے؟ ان لوگوں کا وجود اہل مصر کے اقتدار کے لیے ضروری تھا، کیونکہ اہل مصر ان سے کام لیتے تھے اپنے، لیکن ان کے عادات اور اطوار گھناؤنے تھے۔ وہ خود طرح طرح کی جسمانی بیماریوں کا شکار تھے، جن میں کوڑھ سب سے نمایاں مرض تھا۔ مصریوں کا خیال تھا کہ ان کے دیوتا اس نجس اور ناپاک قوم کو مٹانے کے لیے وہ وبائیں نازل کر رہے تھے جو اس زمانے میں شدت اختیار کر گئی تھی۔ اس کے برعکس حضرت موسیٰ کا دعویٰ یہ تھا کہ یہوہ کے حکم سے مصری قوم پر عذاب ڈھایا جا رہا ہے۔ عجیب شش و پنج کی کیفیت تھی۔ تاہم مصری قوم کو ظاہر ہے ان غلاموں کی ضرورت لاحق تھی، جو ان کی معیشت اور ان کی زراعت کے علاوہ ان کی شان و شوکت کا وسیلہ بھی تھے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ قوم کی اخلاقی حالت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ وہ اپنی مصری آقاؤں کے جو زیورات ان کے پاس تھے وہ بھی اٹھا کر لے آئے اپنے ساتھ۔ بحیرہ احمر میں بحیرہ قلزم میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی فوج کو ڈبو دیا، لیکن بنی اسرائیل نے جس کردار کا مظاہرہ اس وقت کیا وہ بھی شرمناک تھا۔
کہ وہ آج بھی ذلت اور پستی کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے۔ بحیرہ احمر کے کنارے جب فرعون کی فوجیں ان کے سر پر پہنچ گئیں تو حضرت موسیٰ سے اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ سمندر میں ہمارے لیے 12 راستے بناؤ تاکہ ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے سے جائے، یعنی ان سب قبیلوں کو ایک راستے پر جانا بھی گوارا نہیں تھا، وہ اس پر بھی آمادہ نہیں تھے کہ سارے قبیلے ایک راستے سے چلے جائیں۔ لیکن اسی پر بس نہیں، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے جب سمندر نے راستہ دے دیا، راستہ بن گیا، اپنے اپنے راستے پر گامزن ہوئے، تو چونکہ ایک قبیلہ دوسرے کو نظر نہیں آ رہا تھا، دوسرے لوگ نظر نہیں آ رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ انہیں یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں ہمارے دوسرے جو قبائل کے لوگ تھے وہ ڈوب تو نہیں گئے۔ کہنے لگے کہ ہمارے لیے ایسا انتظام کرو کہ ہمیں دوسرے لوگ بھی نظر آئیں کہ وہ بھی اس راستے سے سمندر کو پار کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی تو اللہ نے یہ بھی کر دیا ان کے لیے۔ اس قبائلی ذہنیت اور جہالت سے ہم بنی اسرائیل کی نفسیات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے جب اپنی فرعون کو اپنی تعاقب میں دیکھا تو کیا کہا؟ تورات کی عبارت میں نقل کرتا ہوں، خروج باب 14 فقرات 11-12 کہتا ہے کیا مصر میں قبریں نہیں تھیں جو تو ہم کو مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا ہے؟ تو نے ہم سے یہ کیا کیا کہ مصر سے نکال لایا؟ کیا ہم تم سے مصر میں یہ بات نہیں کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے، ہم مصریوں کی خدمت کریں، کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہوتا۔ اور جب قلزم سے باہر نکلے تو مصری فوج فرعون سمیت غرق ہو چکی تھی، اسرائیلیوں نے مصریوں کو سمندر کے کنارے مرے ہوئے پڑے دیکھا۔ یہ اور دوسرے جو محیر العقول معجزات تھے ان کو رونما ہوتے دیکھ کر بھی قوم بنی اسرائیل کو ہوش نہیں آیا۔ قلزم سے نکل کر ان کی عورتوں نے دف پر گیت بجانے شروع کر دیے، دف بجانے شروع۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو جمع کیا اور فرمایا اللہ کا حکم ہے کہ وہ میں ہوں جس نے تمہیں فرعون سے نجات دی ہے، تو میرا شکر ادا کرو، میری بندگی کرو۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنے ساتھ لیا اور سینا کی راہ لی۔ راستے میں ایک بستی آئی جس میں لوگ بتوں کی پرستش کر رہے تھے، صنم پرستش کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب انہیں بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں بھی ایک ایسا خدا بنا دو تاکہ ہم اس کو اپنے ساتھ ساتھ لیے پھریں، ہم اس کی عبادت کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، فرمایا تم بالکل جاہل قسم کے لوگ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس رد عمل پر تبصرے کی گنجائش نہیں ہے۔ بنی اسرائیل نے بحر قلزم کو پار کر کے بیابان شور سینا میں قدم رکھا تو اب وہ ایک لق و دق بے آب و گیا صحرا تھا۔ گھبرا اٹھے، موسیٰ سے فریاد کرنے لگے وہاں پانی بھی نہیں تھا، ہم پانی کہاں سے پئیں، ہم تو پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی کہ اللہ پانی کا انتظام فرما دیجیے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پر مارا تو 12 چشمے اس سے پھوٹ پڑے تاکہ ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے پانی پیے۔ اب پانی کا مسئلہ حل ہوا تو کھانے کا سوال پیدا ہو گیا کہ بھئی کھانا کہاں سے کھائیں، چنانچہ من و سلوہ نازل ہوا۔ من یہ شبنم کی طرح آسمان سے برستا تھا، کھانے میں یہ نہایت میٹھا تھا، شیریں تھا، اور سلوہ یہ بٹیر کی قسم کے پرندے تھے جو خود آ کر زمین پر بیٹھ جاتے تھے۔ بنی اسرائیل ان کو آسانی سے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر ان کو ذبح کر کے ان کی کھال اتار کے ان کو بھون کر کھا لیتے تھے۔ لیکن ان نعمتوں کے لیے شرط یہ تھی کہ ذخیرہ نہ کیا جائے، اللہ پاک روزانہ کھلائیں گے، لیکن انہوں نے ظاہر ہے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ تو کھانے اور پینے سے فراغت ملی، اب گرمی کی شدت نے ستایا تو پھر بلبلا پڑے کہ ہم تو گرمی میں مر جائیں گے، یہاں تو کوئی سایہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی التجا پر بنی اسرائیل کے لیے تہ در تہ بادلوں کو سایہ کے لیے بھیج دیا۔ اب یہ جب چلتے تھے تو بادل ان پر سایہ کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طفیل یہ بندہ نوازیاں بھی اسرائیل کو شاکر اور صابر نہ بنا سکیں، رضا جوئی ان کے اندر نہ آ سکی۔ اس عجیب الفطرت قوم نے آخر اپنی بلعجبی کا مظاہرہ کیا اور مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرنے کے لیے آ گئے
کہ یہ ہم روز روز کا ایک جیسا کھانا کھا کر تنگ آ گئے ہیں، اپنے خدا سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین سے کھیرا، ککڑی، لہسن، مسور اس جیسی چیزیں اگائے۔ تورات کی عبارت ہے، کیا خدا اس بیابان میں مائدہ نازل کر سکتا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، کیا تم بہتر عمدہ چیز کے بدلے گھٹیا چیز کے خواہش مند ہو؟ تو کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ اب یہ عالم تھا، موسیٰ علیہ السلام کو طور پر طلب کیا گیا شریعت عطا کرنے کے لیے۔ آپ اپنی قوم سے 30 دن کی میعاد مقرر فرما گئے، لیکن وہاں جب پہنچے تو 10 دن اللہ پاک نے اضافہ کر دیا اعتکاف میں، 40 دن آپ کو ہوئے۔ تو ازروع قرآن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم کلامی کا شرف بخشا، اسی لیے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کہا جاتا تھا۔ اور جب دیدار کا خواہش کا اظہار فرمایا حضرت موسیٰ نے تو اللہ نے اپنی تجلی نازل فرمائی۔ غرض راز و نیاز کے بعد آپ کو تورات عطا کی گئی، جو الواح پر لکھی ہوئی تھی، اس پہ ہر حکم اور ہر نصیحت کی تفصیل لکھی تھی۔ آپ الواح لے کر جب قوم میں آئے تو قوم کو دیکھا وہ گوسالہ پرستی میں مبتلا ہے، سامری نے ان کو گوسالہ پرستی میں مبتلا کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہوئے حضرت ہارون پر، اور اس کی سزا میں 3000 اسرائیلیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اب کمال یہ ہے کہ جنہوں نے تورات لکھی ہے، تورات میں تحریفات کی ہیں، انہوں نے گوسالہ پرستی کو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ جوڑ دیا، جبکہ قرآن اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ اس میں حضرت ہارون علیہ السلام قصوروار بالکل نہیں تھے، بلکہ یہ سامری نے ان کو گمراہ کیا تھا۔ اب حضرت موسیٰ نے قبائل کے سربراہوں کو جمع کیا، ان سے اللہ کا اقرار کرایا اور اس معاہدے پر حلف لیا جس کا اعادہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 111 میں فرمایا ہے۔ لیکن علماء یہود اس سے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ 10 احکام ہیں جو شریعت موسوی یا احکام عہد کے نام سے موسوم ہیں۔ قرآن حکیم واضح طور پر کتاب اور فرقان کی تخصیص فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو چلہ کشی کے بعد عطا کی گئی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 52 میں ہے، فرمایا ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل میں تمیز کرنے والی فرقان عطا کی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ خود استثناء میں تورات کے بارے میں حکم ہے کہ اور ان پتھروں پر اس تورات کی تمام آیتوں کو جلی لکھ۔ حالانکہ احکام کی الواح جو موسیٰ علیہ السلام طور سے لائے تھے، قوم کی گوسالہ پرستی کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ پھینک دی زمین پر، جس سے وہ ٹوٹ گئی تھی۔ انجیل بھی اس کی تصدیق کرتی ہے کہ تورات کی آیات کو پھر بنی اسرائیل نے خود پتھروں پر لکھا۔ بنی اسرائیل نے بموجب حکم موسیٰ ایک مذبح بنایا اور اس کے پتھروں پر تورات کو لکھ دیا۔ بہرحال بنی اسرائیل نے جو عہد کیا وہ عہد یہ تھا کہ ہم اللہ کے قوانین پر عمل کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، اس کے عوض اللہ ہمیں ہر خطرے سے، ہر مشکل میں ان کی دستگیری کرے گا، انہیں ارض موعود میں پہنچا کر اپنی خاص نعمتیں ان پر ارزاں کر دے گا۔ اس بیعت اور یقین دہانی کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے قبہ، عبادت اور تابوت شہادت بنانے کا حکم دیا، جس کی تفصیلات تورات میں درج ہیں۔ ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون میں تاریخ الانبیاء حصہ اول میں لکھا ہے کہ حکم دیا گیا ہے کہ یہوہ کے لیے شمشاد یا سنوت یعنی شیشم کی لکڑی کا ایک صندوق بنائیں جس کا طول 2.5 ہاتھ اور عرض اور اونچائی 1.5 ہاتھ ہو، اور اندر اور باہر اس پر سونے کے پترے چڑھائے جائیں اور اس کے گرد طلائی کلس ہوں، اور 4 حلقے ڈھلے ہوئے سونے کے 2 ایک طرف 2 ایک طرف لگائے جائیں، اور شمشاد ہی کی لکڑی کی 2 چوبیں بنا کر ان پر بھی سونا منڈا جائے، اور وہ چوبیں صندوق اٹھانے کی غرض ان حلقوں میں ڈال دی جائیں، عہد نامہ اسی صندوق میں رکھا جائے۔ صحرائے سینا میں مارے پھرنے والے بنی اسرائیل نے یہ صندوق شہادت اور قبہ عبادت و وحی اور قربان گاہ بنانے کی اور اس قسم کی کڑی شرائط کیسے پوری کی، یہ تو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ تاہم بقول تورات ایک چلتا پھرتا ہیکل انہوں نے تیار کیا جو اللہ کا گھر تھا، یہوہ کا گھر تھا۔ اب بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نمائندے اسے اٹھا کر قافلے سے آگے آگے چلتے تھے اور سر پر بادلوں کا سایہ ہوتا تھا، تورات کی آیات کو گاتے ہوئے آگے بڑھتے تو جوں جوں وہ کنعان کی سرزمین کے قریب پہنچتے گئے، صحرا کی وسعتیں سمٹتی چلی گئیں، سرسبز اور شاداب وادیاں ابھرنے لگیں اور
خضر و اناج، ہرے بھرے درخت، پھل پھول، پانی کے ذخیرے دیکھ کر ان کی تو باچھیں کھل اٹھی۔ سفر کی صعوبتیں اور مصر کی یادیں قصہ پارینہ ہو گئیں۔ پہاڑیوں کے دامن میں انہوں نے اپنے خیمے نصب کیے اور قبیلے سے ایک ایک جوان لے کر قوم جبارین کی جاسوسی کے لیے وہاں بھیجا۔ اب یہ جب جاسوس وہاں گئے، چوں قوم جبارین یہ ارض مقدس پر قابض تھی، 6 ہفتے ان جاسوسوں نے وہاں جاسوسی کی۔ 6 ہفتے بعد یہ جاسوس واپس پلٹے تو انہوں نے قوم کو بتایا کہ بھائی زمین تو واقعی بڑی زرخیز ہے اور پھل بھی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، زمین پر دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، لیکن شہر کے جو لوگ ہیں نا وہ جنات کی طرح بڑے طاقتور اور قداور اور بہادر ہیں اور توانا ہیں، ان کا مقابلہ اسرائیلیوں کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اب شہروں کے ارد گرد بڑی فصیلیں ہیں جنہیں سر کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے۔ سرزمین موعود میں خوشحالی کے امکانات نے ان کو جتنا خوش کیا تھا، قوم جبارین کے تذکرے سن کر یہ اتنے ہی مایوس ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے واویلا کرنے لگے، شور شرابہ کرنے لگے کہ بھئی ہم تو نہیں جا کے لڑتے ان کے ساتھ، تم جاؤ اور تمہارا خدا جا کے لڑے، ہم نہیں لڑنے والے ان سے۔ سورہ مائدہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، آیت نمبر 23 ہے سورہ مائدہ کی۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم کبھی اس شہر میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ اس میں موجود ہیں، بس تو اور تیرا رب دونوں جاؤ اور ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے۔ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانے، چلانا شروع کر دیا انہوں نے، اس سے تو فرعون کی غلامی بہتر تھی، اس سے تو ہم مصر میں زیادہ اچھے تھے، ہم صحرا میں ہی مر جاتے، تو ہمیں یہاں مصر سے ادھر لے آیا ہم کو تباہ کرنے کے لیے، دشمنوں کے تیروں کا نشانہ بنانے کے لیے ہم یہاں لے آئے، ہمیں جو ہے وہ کنعانیوں کا غلام بنانے کے لیے لے کر آئے۔ رات بھر وہ اسی بزدلی میں چلاتے رہے، شور شرابہ کرتے رہے، اور جب دن نکلا تو کنعانیوں نے ان پر دھاوا بول دیا۔ اب وہ جب ان پر دھاوا بولا انہوں نے بڑی بری ہزیمت اٹھائی اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے، صحرا میں پناہ گزین ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ 40 برس تک صحرا میں سرگرداں پھرتے رہے، انہیں بستیوں کی راہ تک نہ ملی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو دوبارہ خطاب کر کے فرمایا، تورات کی عبارت ہے کہ میں کب تک اس خبیث گروہ کے مقابل جو میری شکایت کرتا ہے صبر کروں؟ بنی اسرائیل جو میرے خلاف شکایتیں کرتے ہیں، میں نے ان کی شکایتیں سنی، ان سے کہے خدا کہتا ہے مجھے اپنے حیات کی قسم، جیسا تم نے مجھے سنا کہ کہا ہے میں تم سے ویسا ہی کروں گا، تمہاری لاشیں اور ان سب کی جو تم میں شمار کیے گئے ان کے کل جمع کے مطابق 20 برس والے سے لے کر اوپر والے تک جنہوں نے میری شکایتیں کی اس بیابان میں گریں گے، تم بے شک اس زمین تک نہ پہنچو گے جس کی بابت میں نے قسم کھائی ہے کہ تمہیں وہاں بساؤں گا۔ سو الغنیہ کے بیٹے اور کالب اور نون کے بیٹے یوشا اور تمہارے لڑکے کو جن کے حق میں تم کہتے ہو کہ وہ لٹ جائیں گے، میں ان کو داخل کروں گا، اس زمین کی قدر کو جسے تم نے ذلیل جانا وہ پہچانیں گے، پر تم جو ہو تمہاری لاشیں اس بیابان میں ہی گریں گی اور تمہارے لڑکے اس دشت میں 40 برس تک بھٹکتے پھریں گے اور تمہاری برگشتگی کے اٹھانے والے ہوں گے، جب تک تمہاری لاشیں نیست و نابود نہ ہوں ان دنوں کے شمار کے مطابق جن میں تم اس زمین کی جاسوسی کرتے تھے، جو 40 دن ہیں، دن پیچھے 1 سال ہوگا، سو تم 40 برس تک اپنے گناہ اٹھائے رہو گے، تب تم میری عہد شکنی کو جان لو گے۔ 40 برس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توبہ و استغفار میں گزارے، عتاب الہی سے نجات کی اور کوئی صورت ہی نہ تھی۔ بنی اسرائیل صحرائے سینا میں مارے مارے پھرتے رہے، موسیٰ ان کے پیچھے پیچھے مغفرت کی التجائیں کرتے چلتے رہتے تھے، انہیں پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گلا تھا کہ ہمیں کس عذاب میں مبتلا کر دیا، سبز باغ دکھا کر ہمیں یہ مصیبتوں والے جہنم میں دھکیل دیا۔ اگرچہ عہد نامے کی روح سے وہ اپنی جانیں اللہ کے سپرد کر چکے تھے، اللہ کو بیچ چکے تھے، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں بے حد گستاخیاں کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زج کیا انہوں نے، اتنی گستاخیاں کی کہ تورات کی روایت کے مطابق ان کے کچھ لوگ تو وہیں صحرائے سینا میں زندہ زمین میں دھنس گئے، اللہ پاک نے انہیں زمین میں دھسا دیا۔ 40 برس کے بعد اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا، مغضوب قوم کے جو افراد شکایتیں کرتے تھے وہ سارے مر کھپ گئے،
ان کی ایک نئی نسل جو تھی وہ جوان ہو گئے، یعنی ان کے بیٹے جوان ہو گئے، وہ کنعان پر حملہ آور ہوئے، لیکن اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا۔ حضرت یوشع آپ کے جانشین کی حیثیت سے فوج کے کماندار تھے۔ آپ نے وادی اردن کے جنوبی حصے کو زیر کیا اور اسے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔ ہم نے بنی اسرائیل کے ان واقعات کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیش آئے اس لیے مختصراً اور کچھ قدر وضاحت کے ساتھ پیش کی ہے تاکہ ان کی جہالت، محسن کشی، تنگ نظری اور سرکشی کی ایک جھلک نظر آ جائے۔ قرآن مجید نے انہی واقعات کو پورے شرح و بسط کے ساتھ بصائر و نظائر کو واضح فرمایا ہے کہ اہل ایمان رہتی دنیا تک ان سے عبرت حاصل کریں۔ حق تو یہ ہے کہ یہود آج تک اپنی اسی خصلت پر قائم ہے، اور یہی اس قوم کا امتیاز ہے۔ ان کا کردار حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حسن عمل سے بالکل متضاد اور مختلف ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ اپنی نسبت پیغمبری پر یہ بڑے آج بھی جو ہے وہ مغرور ہیں، اور اپنی برگزیدگی کا غرور جو ہے وہ یہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تمام انعامات اور نوازشات کا بطلان کیا، کفران کیا، لیکن اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اس کو غیر مشروط کر لیا۔ جو اس نے ان کو دوسری قوموں پر فضیلت دینے کے اعتبار سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، لیکن انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ سب بھلا دیے۔ اس کی تمام نعمتیں اکارت گئیں۔ یہ قوم اپنی کمزوریوں اور پستیوں کو ترک کرنے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے جو بدسلوکی کی تھی، دوسری قوموں سے ان کا جو دوسری قوموں کے تعلق سے وہی بدسلوکی ان کا وتیرہ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کی دستگیری اور رہنمائی بھی انہیں عتاب الہی سے بچا نہ سکی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح کی تباہی کے مناظر موجود تھے، لیکن انہوں نے اس سے بھی عبرت حاصل نہیں کی۔ اس لیے قرآن حکیم فرماتا ہے کہ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔ یہ عہد کیا تھا اس کی وضاحت بھی سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 83 سے 85 تک پورا عہد نامہ موجود ہے۔ بنی اسرائیل نے اس عہد کو گزشتہ 4000 برس میں کسی وقت بھی پورا نہیں کیا، حتیٰ کہ آج بھی انہوں نے اپنوں کا خون بہانے اور انہیں اپنے وطن سے نکالنے کے اقرار کو پس پشت ڈال کر ظلم اور بربریت کی وہ تاریخ رقم کی ہے کہ آج تک ایسا ظلم شاید ہی کسی نے کیا ہو، اور ایسا ظلم ہے کہ جس سے دنیا ایک خوفناک جنگ کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے۔ اب سب کچھ کے باوجود انہیں یاد ہے تو بس یہی کہ اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تمہیں ساری قوموں پہ فضیلت دوں گا۔ قرآن حکیم نے آج سے 1400 برس پہلے ان کی اس خوش فہمی کو دور کر دیا تھا، تردید فرما دی تھی کہ یہ اس قوم کی خام خیالی ہے۔ اللہ تعالیٰ بد عہدوں کے ساتھ اور ظالموں کے ساتھ اپنا عہد پورا نہیں فرماتے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا اے اولاد یعقوب یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ میرا احسان جو میں نے تم پر کیا اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تم کو بڑھائی دی۔ ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی، اور اس کو کچھ لے کر چھوڑیں، سفارش نفع دے نہ ان کی مدد ہو۔ جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں۔ فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ عرض کی اور میری اولاد سے، فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عہد کی تشریح بھی فرما دی، یہ بھی واضح کر دیا کہ پیشوائی کا عہد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھا، اور آپ کی محبت کا تقاضا بھی بتا دیا کہ اپنی اولاد کے لیے بھی وہ پیشوائی کے طالب ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی کلی کھول کر رکھ دی کہ وہ ظالم ہوگی، اس لیے انہیں اس عہد سے فائدہ نہیں پہنچے گا۔ بنی اسرائیل کا ظلم یہی نہیں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے یا اس کے وجود سے ہی انکار کر دیا، بلکہ اللہ کے انعامات اور بخششوں سے روگردانی کی، اپنی بدعملی بد کرداری پر اصرار کیا، اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے ہٹ دھرمی روا رکھی۔ گویا وہ تمام ظلم کیے جو عظیم ترین ہستیوں، عظیم ترین نسبتوں اور رشتوں کو منقطع کر دیتے ہیں۔
یہ ظلم کفر سے بھی بدتر ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ظالم قرار دیا اور ان کے ظلم اپنی ہی جانوں پر تھے، کسی اور پر نہیں۔ حق تو یہ کہ اللہ کی بخششوں میں کبھی کمی نہیں ہوئی، قوم اس کے تمام انعامات اور اکرام کو ٹھکرا کر اس خطاب کی حقدار ہوئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں نوازا تھا، اور وہ خطاب یہ تھا کہ بلا شبہ تم جاہل قوم ہو۔ یہ سلسلہ جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔